وقت کافی ہوا چاہتا ہے. ہمارے آج کی اس نشست کے آخری مہمان حضرت مولانا محمد الیاس گنبد صاحب، میں بلا تاخیر مولانا کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں. تمام حضرات بڑے اطمینان سے مولانا کا خطاب سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. امام اعظم امام ابو حنیفہ، ذرا یہ نعرہ زور سے لگائیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي رواية لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ابائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی. سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل کثیروں کی. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے اشتہارات میں پڑھا ہے، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی اپنے اس عنوان اور موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. حق جل مجدہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کے کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ. اس میں دو لفظ ہیں، نمبر 1 شان اور نمبر 2 مصطفیٰ. مصطفیٰ کی شان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. مصطفیٰ یہ پنجابی کا لفظ نہیں، مصطفیٰ انگریزی یا فارسی کا لفظ نہیں، مصطفیٰ لغت عرب میں عربی زبان کا لفظ ہے. تو دو لفظوں کو سمجھ لیں گے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان اور موضوع آپ کے سامنے کھل کر یہ واضح ہوگا. تو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ. نمبر 1 مصطفیٰ، نمبر 2 مصطفیٰ کی شان. مصطفیٰ
کسے کہتے ہیں میں اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھے، اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,34,000 یا 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء جمع ہے نبی کی، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسول جمع ہے رسول کی۔ تو نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اگر نبی کا معنی سمجھ آ گیا تو میرے اور آپ کے عقیدوں کا تحفظ ہوگا۔ اگر ہمیں نبی کا معنی سمجھ آ گیا ہمیں پیغمبر کی عظمت سمجھ آئے گی۔ اگر نبی کا معنی سمجھا ہمارے مصطفیٰ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کو بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 انسان، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، اس کی بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 انسان، جو انسان ہو۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے مبعوث ہو۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، اس کی اتباع کرنا فرض ہو۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ 4 لفظ ملے تو نبی بنتا ہے۔ اگر چاروں میں سے ایک لفظ کو نکال دو تو نبی نہیں بنتا۔ نبی وہی بنے گا جو انسان ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو میری بات کو توجہ سے آپ سننے کی کوشش کریں۔ انسان کہتے کسے ہیں؟ ہم نے سنا انسان کو، لیکن انسان کا معنی ہمیں نہیں آتا۔ اگر آپ سے پوچھے انسان کسے کہتے ہیں، آپ مولانا کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں گے اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں۔ آپ انسان کی مثالیں تو دیں گے لیکن انسان کا معنی بیان نہیں کریں گے۔ اگر انسان کا معنی آتا ہو ہمارے بہت سارے عقائد اصل حل ہوتے ہیں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف مختلف طبقات میں مختلف کی ہے۔ اگر آپ منطقی اور فلسفیوں کے پاس جائیں گے وہ انسان کا معنی حیوان ناطق مدر کے کلیات کریں گے، لیکن یہ میرے موضوع سے خارج ہے، ہم اس بات کو نہیں چھیڑتا۔ ہم نے بات کرنی ہے عقیدے کی۔ ہمارے علم کلام کے ماہر، ہمارے عقائد کو جاننے والے، ہمارے وہ بزرگ جن نے ہمیں دین دیا، ان نے انسان کا معنی کیا کیا؟ انسان کے معنی میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی نبر اللہ مرتضی فرماتے ہیں انسان کہتے ہیں 2 چیزوں کو۔ نمبر 1 وہ محسوس ہو، نمبر 2 وہ ذی عقل ہو۔ محسوس کا معنی یہ آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو لیں، اسے کہتے ہیں محسوس۔ دیکھیں ہمارے سامنے لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، جس کو چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذی عقل ہو۔ یہ کیوں کہا؟ اگر انسان کے معنی میں 2 چیزیں آ گئی، نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذی عقل ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں جنات محسوسات میں سے نہیں ہے، اگر آپ ملائکہ کو دیکھیں تو محسوسات میں سے نہیں ہے، لہذا وہ انسان بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے پڑا ہوا ملائکہ محسوس ہے مگر ذی عقل نہیں ہے۔ حیوانات محسوسات کی قبیل سے ہیں مگر ان میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے نبی وہی ہوگا جو محسوس بھی ہو ذی عقل بھی ہو۔ جن اور فرشتہ نبی نہیں بنتا کیونکہ اس کی فطرت میں محسوسیت کا مزاج نہیں ہے، اور یہ حیوان نبی نہیں بنتا اس لیے کہ اس کے اندر عقل کا مادہ نہیں۔ تو نبی وہ بنے گا جو انسان ہو۔ انسان کہیں گے جو محسوس ہو اور ذی عقل ہو۔ اس سے کتنے مسئلے حل ہوں گے؟ ہم نے کہا انسان ہو، اور انسان کسے کہیں گے؟ محسوس بھی ہو اور ذی عقل بھی ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کسی جن کو نبی نہیں بناتے، اللہ کسی فرشتے کو نبی نہیں بناتے۔ نبوت کا تاج اللہ انسانوں کے سر پہ سجاتے ہیں۔ انسان بھی 2 قسم کے ہیں، انسان کا ایک فرد ہے عورت، انسان کا ایک فرد ہے مرد۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کبھی عورت کو اللہ نبی نہیں بناتے؟ اللہ نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا۔ تاج نبوت اللہ نے مرد کے سر پہ رکھا، تاج نبوت اللہ عورت کے سر پہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ہم نے انسان کہا، انسان کا ایک فرد ہے مرد، انسان کا ایک فرد ہے عورت، لیکن عورت اور مرد میں فرق ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اور اپنی زبان میں لکھتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں صرف نازک اور مرد کو کہتے ہیں صرف قوی۔ ایک صرف قوی ایک صرف نازک ہے۔ اللہ نے نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا وہ نازک نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عورت تو صرف نازک ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، امت کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ جو اپنے خرچے خود نہیں برداشت کرتی، امت کے خرچے کیسے برداشت کرے گی؟ ارے جو خود کسی کے سہارے پہ چلتی ہے وہ دوسروں کا سہارا کیسے بنے گی؟ عورت تو صرف نازک ہے، اللہ صرف نازک کو نبی نہیں بناتا۔ پھر ہم نے کہا انسان میں جو ذی عقل ہو، عقل کے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں۔ عورت میں عقل موجود ہے لیکن عورت کی عقل ناقص ہے، اللہ ناقص عقل والے کو کبھی نبی نہیں بناتا۔ تو ہم نے کہا نبی وہ ہے جو انسان ہو۔ انسان کے ساتھ ہم نے قید نہیں لگائی، یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان مطلق بولا جائے یہ
یہ عربی کا لفظ ہے. میں علماء کے لیے کہتا ہوں عوام سمجھے تو بڑی بات، اگر نہ سمجھے تو مجھے اس سے غرض نہیں. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ اسٹیج پہ موجود تھے، حضرت نے بیان کیا، ایک خطیب نے اور بیان کیا. وہ کہتے ہیں حضرت جو آپ نے بیان کیا عوام تو سمجھی نہیں، آپ نے بیان تو عوام کے لیے کیا تھا. اور میں میرے بھائی میں جانتا ہوں میرے بیان کو عوام نے نہیں سمجھا، لیکن عوام کو یہ احساس تو ہوا کہ مولوی وہ علم رکھتا ہے جو ہمیں نہیں آتا. اگر یہی بات سمجھے تو میں سمجھتا ہوں عوام تب بھی گمراہ نہیں ہوگی. مولویت پہ اعتماد تو آ جائے گا نا. انسان کو جب مطلق بولا، یہ عربیت کا اصول ہے، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. جب بغیر قید کے مطلق کو ذکر کیا جائے فرد کامل مراد ہوگا. تو نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان. اللہ نبوت اس کو دیں گے جو انسان کامل ہو، یعنی کمزور بھی نہ ہو اور ناقص بھی نہ ہو. عورتوں کے کمزور ہے، اللہ عورت کو نبوت نہیں دیتا. عورتوں کے ناقص عقل والی ہے، اللہ عورت کو نبوت نہیں دیتا. اللہ نبوت انسان کو دیتا ہے. کتنے مسئلے حل ہو گئے. آپ جھگڑ رہے تھے، امت جھگڑ رہی تھی، کہتے محمد کون ہے، نبی نور ہے یا بشر ہے. میرے دوستوں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ دوں میں نے انسان کا معنی بیان کیا. اگر یہ انسان کا معنی نبی میں آئے تمہیں نبی کو بشر ماننا چاہیے. اگر انسان کا معنی فرشتوں میں آئے تمہیں فرشتوں کو نبی ماننا چاہیے. تم نور کا معنی بیان کرو، میں نے انسان کا معنی بیان کیا، تم نور کا معنی بیان کرو. نبی پہ وہ صادق آئے نبی کو یہ مان لو جو معنی میں نے بیان کی ہے. اگر یہ صادق ہے نبی کو یہ مان لو. تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک انسان. انسان کسے کہتے ہیں؟ جو محسوس بھی ہو، بھی عقل بھی ہو. اس سے جن بھی نکلے، اس سے ملائکہ بھی نکلے، اور میرے دوستوں اس سے عورتیں بھی نکلی. اب انسان اللہ نبوت دے گا مرد کامل کو. لیکن آپ توجہ رکھنا، ہمیں عموماً دھوکہ ہوگا. جیسے تم نبی کو انسان مانتے ہو، تم نبی کو بشر مانتے ہو. بلکہ ہندو بھی تو انسان ہے، ارے یہودی بھی تو انسان ہے، عیسائی بھی تو انسان، ابو جہل بھی تو بشر تھا. نبی اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ نہیں میرے دوستوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے انسان کو بنایا. انسان کو کلو کے مجموعے کا نام ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا. نمبر ایک جسد، نمبر دو روح. اگر تنہا جسد ہو اس میں روح نہ ڈالی جائے اس کو انسان نہیں کہتے. اگر تنہا جسد روح ہو اس کے ساتھ جسد شامل نہ ہو اس کو اصالت روح نہیں، اس کو انسان نہیں کہتے. انسان اصلی وہی ہے کہ جسد بھی ہو اور روح کا تعلق بھی موجود ہو. دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اللہ نے انسان میں دو چیزیں پیدا رکھی. میں آگے جا کے اس بحث کا ضرور تذکرہ کروں گا. نمبر ایک روح اور نمبر دو جسم. روح آسمان سے آئی لیکن جسم مٹی سے بنا. اللہ نے جسم انسانوں میں سے نبیوں کو بھی دیا، اللہ نے امتی غیر نبی کو بھی دیا، لیکن مٹی میں فرق ہے. اللہ نے جس مٹی سے نبی کو بنایا اس مٹی سے امتی کو نہیں بنایا. امتی کی مٹی اور تھی، نبی کی مٹی اور تھی. تو تم نے کیسے مان لیا کہ جیسے نبی انسان ہے ایسے امتی انسان ہے تو دونوں انسان، لیکن نبی کا خمیر اور ہے اور امتی کا خمیر اور ہے. خمیر کے بدلنے سے مزاج بدل جائے گا. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ پہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر بڑے عجیب لفظوں میں کہا. امام صاحب نے فرمایا لوگوں تم نے محمد کی شان پہ غور نہیں کیا. علی ابو تو حجر و نہیں سکل حجر ہے، محمد البشر و نہیں سکل بشر ہے. دنیا میں پتھر تو بہت ہے، ایک پتھر کو تم سڑک پہ لگاتے ہو، ایک پتھر کو گھر پہ لگاتے ہو، اور ایک پتھر کسی تاجو کے کسی شاہ کے تاج میں لگتا ہے تو سارے پتھر. لیکن یہ خود پتھر ہے اور عام پتھروں کی طرح نہیں ہے. محمد بشر ہے مگر عام بشروں کی طرح نہیں ہے. تم نے کبھی لکڑی نہیں دیکھی؟ لکڑی تو کیچڑ بھی ہے، ارے لکڑی تو چاندی کی بھی ہے، لکڑی تو سندن کی بھی ہے، اور لکڑیاں تو اور بھی ہیں. لیکن لکڑی بدل دی جائے گی، لکڑی کی قیمت بدل دی جائے گی. تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انسان اپنے ہاتھ میں پتھر، اپنے ہاتھ میں انسان تسبیح پکڑے، وہ عام لکڑ کی تسبیح نہیں ہوگی. اگر سندن کی تسبیح ہوگی وہی موتی ہوگا، لیکن اس موتی سے خوشبو آئے گی. میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے نبی کو بھی مٹی دی ہے، اللہ نے امتی کو بھی مٹی دی ہے. لیکن نبی کا مٹی وہ ہے جو جنت سے آئی ہے اور امتی کی مٹی وہ ہے جو جنت سے نہیں آئی. نبی کے خمیر میں اللہ نے جنت کی مٹی کو شامل کیا. یہی وجہ تھی نبی کے جسم سے خوشبو لگائے بغیر خوشبو آتی اور امتی کے جسم سے بغیر خوشبو لگائے خوشبو نہیں آتی. ہاں اگر نبی کا امتی یہ ترقیات کرتے ہوئے یہ نبوت کے درجات کے قریب پہنچے، نبی کے فیض کو حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مراتب تک جائے، پھر امتی دنیا سے جائے تو امتی کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. امتی کی بولیے امتی کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. تو میں کہہ لگا اللہ نے نبی کو مٹی سے بنایا، لیکن مٹی میں فرق ہے. ایک مٹی ہے امتی کی اور ایک مٹی ہے نبی کی. نبی کی مٹی آئی ہے جنت سے اور امتی کی مٹی اور تھی. تو نبی کی مٹی اور ہے، نبی بشر اور درجے کا ہوگا اور امتی بشر اور درجے کا ہوگا. میرے دوستوں پسرون کے مسلمانوں، میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. حضرت آدم بھی نبی
जन्नत से आई है, हजरत ईसा भी नबी थे, मिट्टी उनकी भी जन्नत से आई है, खातमुल अंबिया नबी है, मिट्टी इनकी भी जन्नत से आई है। लेकिन जिस तरह जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, इज़ा सअलतमुल्लाह अल-जन्नत फस्अलूहुल फिरदौस फइन्नहु आलल जन्नत व औसतुहा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो, क्यों? फिरदौस जन्नत का आला दर्जा है। हजरत आदम भी जन्नत की मिट्टी से बने, हजरत ईसा भी जन्नत की मिट्टी से बने, हुजूर भी जन्नत की मिट्टी से बने। लेकिन आदम की मिट्टी और थी, ईसा की मिट्टी और थी, नबी की मिट्टी और थी, उम्मती की मिट्टी और नबी की और, नबियों में नबी की मिट्टी और नबीउल अंबिया की मिट्टी और है तो नबी भी इंसान। लेकिन इंसानों में तो मैंने कहा नबी किसे कहते हैं? नंबर एक इंसान, नबी कौन है? नबी कौन? नबी इंसान है। इंसानों में फर्क है, इसलिए झगड़ा मत करो। नबी हमारी तरह था, हमारी तरह कमाना गया। नबी की आंख थी जैसे हमारी है, नबी का नाक था जैसे हमारा है, नबी का बदन था जैसे हमारा है, लेकिन बदन में फर्क था। तो देखेगा आगे तो अल्लाह ने नबी को मौका दिया, नबी आगे चलते और पीछे को भी देखते। आंख में तो फर्क था, आंख में भी फर्क था, बदन में भी फर्क था। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज किया नबी के लफ्ज, नबी के माने में पहला लफ्ज क्या है? इंसान। पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज क्या है? इंसानों में फर्क है। हजरत शेख अब्दुल्ला दरखास्ती, अल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत शेख अब्दुल्ला दरखास्ती थे, वो अल्लाह के नबी के रोजे पे खड़े हुए और नबी के रोजे पे खड़े हुए एक कसीदा पढ़ा और शेख अब्दुल्ला दरखास्ती ने हुजूर को खिताब किया। पैगंबर कब्र अनवर में मौजूद थे। शेख अब्दुल्ला दरखास्ती हाफिजुल हदीस थे, हदीस का हाफिज। वो फरमाने लगे, ऐ लोगों, चेहरा अल्लाह ने हमें भी दिया, चेहरा मोहम्मद को भी दिया, लेकिन चेहरे में फर्क कितना है? कहता है वजहुहु मुनव्वरुन कल-बद्र फिद्दुजा व ख़द्दुहु मुनव्वरुन कश-शम्स फिज़्ज़ुहा। हज़रत दरखास्ती ने कहा, हुजूर की शान में कसीदा पढ़ा, फरमाया वजहुहु मुनव्वरुन कल-बद्र फिद्दुजा व ख़द्दुहु मुनव्वरुन कश-शम्स फिज़्ज़ुहा। कौनुहु हक़्क़ुन लिन्नास लाज़िमुल इक़्तिदा व फ़िअलुहु बुरहानुन लिन्नास लाज़िमुल इह्तिदा। मुनकिरु हदीसिही मुनकिरुल कुरआन बिला इम्तिरा व जाहिदु फ़िअलिही महरूमुन अन सिद्क़ि व सफ़ा। मस्जिदुहु अफ़ज़लु मसाजिदिल अंबिया क़ब्रुहु अफ़ज़लु मसाजिद क़ब्रुहु अफ़ज़लु क़ुबूरिल अंबिया व हय्युन फ़ी क़ब्रिही कहयातिल अंबिया। हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादिल अंबिया हयातुहु आला व अकमलु मिन हयातिश शुहदा व शानुहुम अरफ़ा फिल अर्ज़ि वस समा। मेरे दोस्तों, हज़रत दरखास्ती ने जुमला अजीब कहा। उलमा को मुमकिन है समझो हूँ, मुमकिन है बात न समझे हो, मैं आवाम के लिए कहता हूँ। हज़रत दरखास्ती ने अजीब बात की, और मैं वजहुहु मुनव्वरुन हज़रत ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया। नबी के चेहरे को तशबीह और दी है और चेहरे में रहने वाले रुखसार को तशबीह और दी है। अब चेहरा तो आपका भी है, चेहरा तो मेरा भी है, रुखसार आपका भी है, रुखसार मेरा भी है। हमारे रुखसार है, नबी के रुखसार है, हमारा चेहरा है, नबी का चेहरा भी है। लेकिन हज़रत दरखास्ती क्या फरमाते हैं? फरमाया वजहु मुनव्वरुन कल-बद्र फिद्दुजा। मेरे नबी का चेहरा ऐसे है जैसे रात की तारीकियों में 14वीं का चांद हो, जैसे रात की तारीकियों में 14वीं का चांद हो। और आगे अजीब बात की, फरमाया वख़द्दुहु मुनव्वरुन, और मेरे नबी का रुखसार कैसा है? कश-शम्स फिज़्ज़ुहा, जैसे रोशनी में सूरज हो, जैसे रोशनी में सूरज हो। मैं कहता हूँ हज़रत दरखास्ती के कल्ब पे अल्लाह ने क्या मस्कून इल्का किया होगा, वो हज़रत ही जानते हैं। हज़रत दरखास्ती के शेर को जो अल्लाह ने मेरे दिल पे खोला, मैं उसकी रोशनी में एक बात कहना चाहता हूँ। हज़रत दरखास्ती ने फरमाया वजहु मुनव्वरुन कल-बद्र फिद्दुजा। हज़रत दरखास्ती ने पैगंबर के पूरे वजूद के ऊपर वाले हिस्से को लिया जिसमें हुजूर के सर मुबारक की जुल्फें भी थी, पैगंबर का चेहरा भी था। फरमाया जुल्फों में ढका हुआ चेहरा ऐसे है जैसे रात की तारीकियों में 14वीं का चांद है। और 14वीं के चांद को अलग किया, फरमाया वख़द्दुहु मुनव्वरुन कश-शम्स फिज़्ज़ुहा। और सिर्फ नबी के चेहरे को देख लो तो ऐसे है जैसे रोशनी के अंदर सूरज चढ़ा हुआ हो। हज़रत दरखास्ती का अपना ज़ौक़ था। तो मैंने अर्ज़ किया नबी किसे कहते हैं? नंबर एक इंसान। नबी किसे कहते हैं? इंसान। नबी वो है जो इंसान हो। नंबर 2, नबी किसे कहते हैं? नबी वो है कि मबऊस मिनल्लाह, जिसको अल्लाह की तरफ से नबूवत मिले। मतलब क्या? नबी अमाल करके कभी नबी नहीं बनता, नबी रोजे रख के कभी नबी नहीं बनता, नबी नमाजें पढ़ के कभी नबी नहीं बनता। अमाल की बुनियाद पे कभी इंसान को नबूवत नहीं मिलती। नबूवत एक बाहरी चीज है, नबूवत कसबी चीज नहीं। इंसान अमाल की बुनियाद पे नबी बनना चाहे तो नबी नहीं बन सकता। अल्लाह नबूवत को अता फरमाते हैं, बिन मांगे अता फरमाते हैं, बिन मेहनत की अता फरमाते हैं। अल्लाह जिसको चाहे नबूवत की दौलत दे, अल्लाह
سنے نبوت مبعوث من اللہ، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، اور سے وہی اللہ کی طرف سے ہو۔ مسرور کے مسلمانوں، میں ایک بار ضمن اور بھی کہتا ہوں، جس طرح نبوت ایک وہابی چیز ہے اور بن وجہ ایک حیثیت سے صحابیت بھی وہابی چیز ہے۔ کیوں؟ صحابی وہی ہوگا جس نے دور نبوت میں نبی کی ہاتھ کے ایمان میں صحبت حاصل کی ہو تو وہی صحابی ہوگا۔ نبی کے دور میں پیدا ہونا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے صحابیت بھی وہابی چیز ہے، نبوت بھی وہابی چیز، صحابیت بھی وہابی چیز۔ اللہ جس کے سر پہ چاہے تاج نبوت رکھے اور جس کے سر پہ چاہے تاج صحابیت رکھے۔ انسان محنت سے نبی بھی نہیں بنتا، انسان محنت سے صحابی بھی نہیں بنتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، انسان اپنی محنت سے بولی، انسان اپنی محنت سے۔ میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، عقیدہ علماء کی موجودگی میں عقیدے پہ بحث کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت پر جماعت کا 1400 سال سے اجماعی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، سارے صحابہ تنقید سے کیوں تنقید سے بالا تر ہیں؟ یہ بحمداللہ میری بات ہی نہیں، میں دلیل ہے صحابہ کے تنقید سے بالا تر ہونے پہ۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کوئی انسان صحابی عمل کی بنیاد سے نہیں بنتا، یہ پیغمبر کی صحبت کی بنیاد سے بنتا ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی انسان پہ تنقید کی جائے تو دو چیزیں چاہیے، یا عقیدے میں خلل ہو یا عمل میں خلل ہو۔ تم صحابی پہ تنقید کرو گے تو کیسے کرو گے؟ یا تنقید کرو گے عقیدے کی بنیاد پہ؟ اگر عقیدے میں خلل آ گیا پھر صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ عقیدے میں خلل آ گیا صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے عمل کی بنیاد پر تنقید کی ہے، ہم نے عمل کی بنیاد سے صحابی مانا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ اگر عقیدے کی بنیاد پہ تنقید کرو پھر صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پر تنقید کرو، ہم نے عمل کی بنیاد سے صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، جس طرح نبی تنقید سے بالا تر ہے، صحابی بھی تنقید سے بالا تر ہے۔ جس طرح نبوت وحی ہے، صحابیت بھی وحی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ان اللہ اصطفانی، ان اللہ اختارنی واختار لی الصحابی۔ جس طرح اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے چنا، میرے ساتھیوں کو اللہ نے صحابیت کے لیے چنا۔ محمد ریاض کمر صاحب۔ میرے دوست، میں نے دوسری بات کی، نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی گناہوں سے محفوظ ہو۔ نبی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا، نبی بڑا گناہ بھی نہیں کرتا، نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ بولیے، نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ۔ اس کا یہ عقیدہ ہو نبی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کفر کے سطح نہیں دیتا، میں اپنے دلائل کی بنیاد پہ جتنی ہمت رکھتا ہوں، جتنی وسعت رکھتا ہوں، اتنی بات کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے نبی معصوم نہیں، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی چھوٹے گناہ سے پاک، نبی بڑے گناہ سے پاک، نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ بولیے، نبوت کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے؟ مسرور کے مسلمانوں، میری دلیل کو دل کے نقش میں محفوظ کر لو۔ نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے؟ میں نقلی دلائل نہیں لاتا، نقلی دلائل کئی ہوں گے، میں اپنی دلائل لاتا ہوں۔ اللہ نے نبی کو بھیجا امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ انسان نام ہے 2 چیزوں کا، نمبر 1 جسد ہو، نمبر 2 روح ہو۔ جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ نبی آتے ہیں تزکیہ اصلاح کے لیے، لیکن نبی انسان کے اور روح کے علاج کے لیے آتا ہے۔ نبی جسم کے علاج کے لیے، نبی جسم کے علاج کے لیے، نبی طبیب جسمانی بن کے نہیں آتا، نبی طبیب روحانی بن کر آتا ہے۔ یہ الگ بات، کبھی حضور جسمانی نسخہ بھی بیان کرتے، جسمانی مرض سے بچنے کا نبی نسخہ بیان کرتے، یہ نبی کی اپنی مرضی، لیکن نبی کا منصب یہ نہیں، نبی کا اصل منصب یہ ہے، نبی روحانی امراض سے امت کو نجات دینے کے لیے آتا ہے۔ انسان 2 چیزوں کا نام تھا، نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ نبی طبیب جسمانی نہیں تھا، نبی طبیب روحانی تھا۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اگر انسان طبیب جسمانی ہو، خود جسمانی مرض میں مبتلا ہو، ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا،
ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہ دوست ہیں, ہمارے یہ بزرگ ہیں, یہ بزرگ کینسر کے مریض ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے, میرے شہر سرگودا میں بڑا ماہر حکیم ہے, وہ کینسر کا علاج کرتا ہے. 1 ہفتے کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے فون پہ رابطہ کیا اور آپ ہمارے حکیم صاحب کے پاس پہنچے, محلے میں جا کر پوچھا ہم اس حکیم سے علاج کرنا چاہتے ہیں. تو محلے والے پوچھے میں کیوں آئے؟ آپ کہتے ہیں کینسر کے مرض کا علاج کرانے کے لیے. محلے والے کہتے ہیں کہ جس حکیم سے تم علاج کینسر کا کرانا چاہتے ہو وہ تو خود ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے کینسر کے مرض میں, تم اسے کینسر کا علاج کراؤ گے؟ کبھی نہیں ہوگا. اگر طبیب جسمانی خود اس جسم اس مرض میں مبتلا ہو یہ عیب ہے. اللہ نبی کو طبیب جسمانی نہیں بناتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر نبی کو پتھر لگے نبی کے بدن سے خون بہتا ہے. اگر نبی کھانا نہ کھائے نبی کو پتھر باندھنے پڑتے ہیں. اگر نبی پہ جادو ہو نبی پہ اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے جسمانی امراض تھے اور نبی جسمانی امراض کے نجات کے لیے نہیں آیا تھا. نبی آیا روحانی امراض کے نجات کے لیے. روحانی مرض کا نام ہے گناہ. اگر نبی طبیب روحانی تھا تو لازم نبی خود گناہوں سے پاک ہو. اگر نبی خود گناہ میں الیاذ باللہ مبتلا ہو نبی کو دنیا کا کوئی انسان طبیب روحانی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے, نبی گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ نبی تو امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا. اگر نبی نے خود گناہ کر لیا امت کو گناہوں سے بچائے گا کیسے؟ ہم نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے. بولیے نبی معصوم عن الخطا. تجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا. امتی تو نماز مجھ سے بات کرے کر بھول جائے, تجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا. جیسے نماز کی بھول پہ اللہ نے مواخذہ کیا تو نبی کی بھول پہ اللہ نے مواخذہ کیا, لیکن در حقیقت وہ جرم نہیں تھا. حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, یہ ظلم نہیں تھا, لیکن آدم نے کہا اے اللہ میں بھول گیا ہوں, مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا. اے رب میں نے ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے. حضرت آدم کا ظلم نہیں تھا. حضرت آدم نے خود کہا, کیوں؟ آدم نبی تھا, وہ امتی نہیں تھا. نبی اور امتی میں فرق ہے. مسرور کے مسلمانوں, میں ایک بات آپ کے سامنے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان سبزر دامت برکاتہم کا لانا چاہتا ہوں, جو میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو بھی طالب ہے, تو بھی مولوی ہے, میں بھی مولوی ہوں, امام اہل سنت بھی عالم ہے, لیکن آدمی میں کتنا فرق ہے. آدمی چھوٹے درجے کا ہو وہ ڈانٹ کو محسوس نہیں کرتا, آدمی بڑے درجے کا ہو وہ ڈانٹ کو محسوس کرتا ہے. حضرت آدم بڑے درجے کے تھے, بھول گئے, اللہ کی ڈانٹ کو محسوس کیا, حضرت آدم روتے رہے. حضرت شیخ سرفراز سے میں نے اپنے کانوں سے واقعہ سنا. حضرت فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا, رات کو دیر تک مطالعہ کرتا رہا. میری رات دماغ دیر سے لگی. صبح فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی, لیکن میری ایک رکعت قضا ہو گئی. نماز کے بعد میں نے سلام پھیرا. مجھے میرے استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکزوں نے بلایا اور بلا کے پوچھا, بیٹا سرفراز تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی؟ تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی؟ کہتے مجھے استاد نے اتنا ہی پوچھا تھا, تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی؟ 35 سال گزر گئے میں نے تیرے ملا فوت نہیں ہونے. بڑے اور چھوٹے میں فرق ہے. دنیا ایسی امام اہل سنت نہیں بن جاتی, ایسے امام اہل سنت نہیں بنا. میرے دوستوں میں آپ کر رہا ہوں, نبی کسے کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا. بولیے معصوم عن الخطا. نمبر 4 مفروض الاتباع ہو. نبی کے بنیادی وصف ہیں. نمبر 1 انسان ہو, مبعوث من اللہ ہو, معصوم عن الخطا ہو, مفروض الاتباع ہو, یعنی جس کی اتباع کرنا فرض ہو, جس کا قول بھی ماننا فرض ہو, جس کا فعل بھی ماننا فرض ہو, جس کی تقریر بھی ماننا فرض ہو. یہ نبی کی شان ہے. نبی کے علاوہ غیر نبی کی شان نہیں ہے. لیکن جب آپ نبی کا معنی بیان کریں گے آپ کہیں گے نبی مفروض الاتباع ہے,
فوراً ایک بدعتی اور میدان میں آئے گا. بدعتی کی کئی قسمیں ہیں, ایک قسم کا بدعتی نہیں ہے, کئی قسم کے بدعتی موجود ہیں. ایک بدعتی اور آئے گا, اچھا تم کہتے تو یہ ہو کہ نبی کی بات ماننا فرض ہے, لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے, تم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو. کیا یہ ہو کہ نبی کی بات ماننا فرض ہے لیکن مانتے امام کی بات ہو, تم نے نبی کی بات چھوڑ کے امام کی بات مانتے ہو. اس مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابو حنیفہ کو نبی مانا, تم نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا نا. تم نے ابو حنیفہ کی بات مانی, رسول اللہ کی بات چھوڑ دی. نہیں میرے دوستو, اس نے تمہیں دھوکہ دی, اس نے تمہیں دھوکہ دیا. اس نے تمہیں, میں ایک تو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ اس آل بدعت کا, اس بدعتی کا اصول یہ ہے, یہ تمہیں دلیل نہیں دے گا, یہ تمہیں ڈکوسلے دے گا. دلیل اور ہے اور ڈکوسلا اور ہے. یہ دلیلیں نہیں دے گا, یہ ڈکوسلے دے گا. اگر آپ دلیل اور ڈکوسلے میں فرق کرنا چاہیں تو میں ایک مثال دے تو آپ کو فرق سمجھ آئے گا. آپ قریب ہے گجرانوالا طریقے نا, اس گجرانوالا شہر میں ٹانگوں کا دور دوڑا ہے. آج بھی ٹانگے والوں کی, کوچ والوں کی بادشاہی ہے. اسی گجرانوالا شہر میں ایک بوڑھا بزرگ تھا, وہ ٹانگے کو چلا رہا تھا اور کوچوان جا رہا تھا. اچانک اس نے اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑا اور پیچھے ایک نوجوان تھا, وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. جب بوڑھے نے اچانک اس ٹانگے کو موڑا تو نوجوان اس بوڑھے کے ٹانگے کو لگنے لگا. بڑی مشکل سے اس نے کنٹرول کیا, بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا اور اس نوجوان نے کہا, بابا جی جب آپ ٹانگا موڑنے لگے تھے, آپ کو ٹانگا موڑنے سے پہلے آپ کا اشارہ کر دینا چاہیے تھا. اب سنیے, بابے نے دلیل نہیں دی, ڈکوسلا دیا. بابا کہتے ہیں پتر جنہوں 3 گز لمبا بانس نظر نہیں ہوتا, ایک گوٹ ہاتھ جنہوں نظر آ جانا سی, جنہوں 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا, جنہوں 1/2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا سی. ایک بڈے دلیل نہیں دی بلکہ ڈکوسلا کیتا. میرے دوستوں بالکل اسی طرح یہ بدعتی دلیل نہیں دے گا, یہ بدعتی ڈکوسلے دے گا. کہتے تم یہ بات کرتے ہو نبی کی بات ماننا فرض ہے, لیکن تم نبی کو چھوڑ کر امام کی بات مانتے ہو. میں کہ تو نہیں, ہم نبی کی بات مانتے ہیں, نبی کی بات چھوڑ کے امام کی بات نہیں مانتے. ہم بات تو نبی کی مانتے ہیں. ایک بات کا اضافہ کر لو, بات نبی کی مانتی ہے امام سے پوچھ کر, بات نبی کی مانتی ہے امام سے. بولیے, بات نبی کی مانتی ہے امام سے. وہ کہے گا جی امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کیوں؟ میں نے قرآن کریم کو کھولا, میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے قرآن کریم کو کھولا, سورہ بقرہ آیت نمبر 334, ہم نے قرآن کو پڑھا. قرآن نے اعلان کیا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی عورت بیوہ ہو, اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. میں اگلے رکوع میں گیا, ہم نے اسی اگلے رکوع میں 340 آیت کو پڑھا, صرف تھوڑا سا 6 آیات کا فرق پڑا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اگر کامل فوت ہو جائے, عورت کی عدت 1 سال ہے. قرآن کی ایک آیت میں کہا عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن, اور ایک آیت میں کہا عورت کی عدت, ایک نے کہا 4 مہینے 10 دن, ایک آیت نے کہا 1 سال. اب ہمیں سمجھ نہیں آیا ہم قرآن کی کس آیت پہ عمل کریں, 4 مہینے 10 دن والی پہ یا 1 سال والی پہ. اب ہم نے امام کے در پہ حاضری دی, آپ بتاؤ ہم قرآن کی کس آیت پہ عمل کریں. ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا, عمل قرآن پہ کیا, لیکن امام سے پوچھ کے کیا. اللہ کے نبی کی روایات کو اٹھائیں, آپ کو یہ بدعتی دھوکہ دے گا. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, مسلم ابن شعبہ میں موجود ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. وَلَا يَدَعُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. میں نے نبی کو دیکھا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, نبی نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا. ایک حدیث یہ آگئی, میں نے ابن خزیمہ کو دیکھا, یہی وائل ابن حجر تھے, ان کی روایت وہاں بھی موجود تھی. جیسے میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی, صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے نبی کا معاملہ اور دیکھا. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ, میں نے نبی کو دیکھا, نبی نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ باندھا اور سینے پہ رکھا ہوا تھا. اب ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا. ایک صحابی کہتے ہیں, وہی صحابی کہ میں نے نبی کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے, ہاتھ ناف کے نیچے تھے. میں وہی صحابی کہتے ہیں, میں نے نبی کو دیکھا نبی نماز پڑھ رہے تھے اور ہاتھ سینے کے. مسئلہ ایک حدیث ہے, اب کیسے عمل کریں؟ نبی سے تو پوچھ نہیں سکتے,
نبی تو ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم نبی کی اتباع کریں گے، لیکن پوچھیں گے کس سے؟ امام سے پوچھیں گے، فیصلہ امام کرے گا۔ ہم امام کے پاس یہ ہیں کہ میرا موضوع نہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ میں اس پہ دلائل دوں۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، مسئلہ ایک تھا، آیتیں دو تھی، مسئلہ ایک تھا، حدیثیں دو تھی، کبھی ایسے بھی ہوگا مسئلہ ایک ہوگا، قرآن کی آیت میں اور ہوگا، نبی کی حدیث میں اور ہوگا۔ ہم امام سے پوچھیں گے آپ کیا کریں؟ قرآن کریم نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ قرآن کہتے اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس فوت ہونے کا وقت جب قریب ہو، اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ قرآن کہتے ہیں فرض ہے، نبی کہتے ہیں جائز نہیں۔ مسئلہ ایک تھا، قرآن نے اور بیان کیا، اللہ کے نبی نے اور بیان کیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں، ہم نے نبی کو چھوڑا نہیں، ہم نے امام سے پوچھا اور نبی کے حکم کیا۔ میرے دوست اب سنیں، میں کہتا ہوں نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان، نبی انسان ہوتا ہے، مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معصوم من الخطا، گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، مفروض الاتباع، نبی کی اتباع کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے، یہ سارے نبیوں کی تعریف تھی۔ اور مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ نبی تھا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے نبی تھے۔ اور مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نا سید ولد آدم بلا فخر، اللہ کے نبی نے کہا کل تو نبی آدم بین الماء والطین، حضرت آدم سے عیسیٰ یہ نبی تھے۔ اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو نبیوں کا نبی ہو، حضرت آدم سے عیسیٰ یہ سارے نبی تھے۔ اور مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ نبی الانبیاء ہے۔ تو میرے دوستو آدم سے عیسیٰ یہ سارے نبی، اور مصطفیٰ ان نبیوں کا امام، ان نبیوں کا سردار، ان نبیوں کا نبی۔ اس کے توفیل سے جن کو نبوت ملے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے واسطے سے نبی نبوت ملے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی تھے، اور ان نبیوں کے امام کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ اس مصطفیٰ کی شان اللہ نے کئی بیان کی ہے۔ اس مصطفیٰ کی شان علمیت الگ ہے، مصطفیٰ کی شان جامعیت الگ ہے، مصطفیٰ کی شان خاصیت الگ ہے۔ یہ مصطفیٰ کی کئی شانیں ہیں۔ نبی کی کئی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، نبی کی کئی شانیں پیغمبر نے اپنی روایات میں بیان کی۔ تو میں آخری بات کہتا ہوں شان مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ مصطفیٰ کی ساری شانیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن مصطفیٰ کی نمایاں شان وہ خاتم النبیین کی، نبی کی شانیں اور بھی تھی، لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ نبی بلکہ امتی بن کے آئیں گے، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، مسئلے آئیں گے، مسائل حل کیسے ہوگا؟ نبی نے اپنی نبوت کے صدقے میں اپنی امت کو اجتہاد کا مسئلہ دیا، ائمہ مجتہدین دیے کہ نبی نہیں آئیں گے، نبوت کے دروازے بند ہوں گے، اجتہاد کے دروازے کھل گے۔ جو مسئلے نبی بیان کرتا تھا اب امت کو مجتہد بیان کرتے تھے۔ نبی کے دور میں نبی میں سے مسئلہ پوچھا جاتا، اور نبی کے جانے کے بعد نبی کے طے شدہ اصولوں کے مطابق مجتہد کے مسائل پوچھے جائیں گے۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے امت کو اجتہاد کی دولت دی ہے۔ یہ اجتہاد کی نعمت ہمیں ختم نبوت کے صدقے میں ملی۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان مصطفیٰ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بھائی دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے۔ دعا کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت مولانا قاری دین محمد ثاقب صاحب سے تشریف لائیں اور دعا کریں۔ 31 مئی کو انشاءاللہ العزیز مرکزی جامع مسجد شاہی مسجد میں معلم انسانیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب اور حضرت مولانا سید نوید بطول ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك
وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك حب من أهلي ومن نفسي ومن الماء البرد. الہ العالمین تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک بنا اور نیک بنا. تمام عالم کے مسلمانوں کی جائز حاجات کو نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے ظلم سے نجات عطا فرما. ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اللہ جن ظالموں کے مقدر میں ہدایت نے انہیں تباہ و برباد فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی دینی جماعتیں جس طرح بھی تیرے دین کی دامے درنے قدمے سکنے خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. اس سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں کئی مجاہدین تیرے دین کے لیے کوشش فرما رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب فرما. اللہ مجاہدین کی محنتوں کو کامیاب فرما. اللہ جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے قبروں کے مہمان بن چکے سب کی مغفرت فرما. اللہ خاص کر جتنے مجاہدین جام شہادت نوش کر چکے ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی شہادت کی برکت سے اسلام کا بول بالا فرما. کفر کا مقابلہ فرما. اللہ جتنے مسلمان اس جلسہ میں شریک ہوئے سب کی شرکت کو قبول فرما. سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ دنیا میں برکت کا ذریعہ آخرت میں نجات کا ذریعہ اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا. اللہ امت مسلمہ اور خاص کر علماء دیوبند کے تمام مکاتب فکر کے لیے اسے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنا. اللہ اسلام کا بول بالا فرما. کفر کا مقابلہ فرما. مدینہ کی مون نصیب فرما یا شہادت کی مون نصیب فرما. مرتے دم زبان پہ جاری کلمہ لا الہ الا اللہ. Ya,